آتے ہیں جو ہم نے عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہائی لائٹ ہے، جو پائی جاتی ہیں یہ غلطیاں۔ سب سے پہلے مختصر طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر جب آئیں گے، مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں یا گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے لیے سب سے پہلے آپ جب کھڑے ہوں تو اپنے کپڑوں کو درست فرما لیجئے، اور دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ 1 بلشت کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ 1 بلشت ہے جسے ہم 1 گٹھ بھی کہہ دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے۔ اب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، یعنی اور اللہ اکبر کہنے کے اندر ہاتھوں کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ آپ کی انگلیاں نارمل انداز کے اندر ہوں، اور یہ کہلاتی ہے کانوں کی لو، یہ نرم حصہ جو ہے، اور قبلہ کی دیوار کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ میرا کرنے کا انداز آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ اکبر، نہیں، ایسے نہیں کیا میں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، مطلب میں جو تکبیر کہہ رہا ہوں اسی پروسیجر کے درمیان میں ہاتھ بھی باندھ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ پہلے باندھ لیے ہیں تکبیر بعد میں کہی ہے، یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد پھر بعد میں ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ درست طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے کے اندر سنت طریقہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں جیسے متعدد احادیث میں ہے کہ تحت السر، ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھے جائیں گے، یہ 3 انگلیاں جو ہے یہ کلائی کے اوپر آ جائیں گی، انگوٹھا اور یہ چھنگلی یا چھوٹی انگلی اگل بغل ایسے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے، آپ کی نظر دیوار قبلہ پر ہے، اور جب آپ نے اب قراءت شروع کرنی ہے تو آپ کی نظر رکوع، جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ گاہ پر ہوگی، اور اب آپ نے دیوار قبلہ کی طرف نہیں دیکھنا۔ اب آپ نے جہاں سجدہ عموماً پتہ ہی ہوتا ہے کہ جو رکوع بندہ سر جھکائے تو وہاں یا سجدے میں جو سر رکھا جاتا ہے وہ جگہ بندے کو معلوم ہوتی ہے۔ اب وہاں جو ہے وہ نظر رکھیں، قراءت کریں گے، قراءت کرنے کے بعد رکوع ہے، اور رکوع کرنے کا انداز یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز کے دوران، نماز کی حالت میں کمر سیدھی نہیں ہوتی، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ نماز میں ہی اللہ کی رحمت نہیں ملنی تو پھر کہاں ملنی ہے؟ ہمارے یہاں نا عجیب انداز ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا یہ ذہن ہوتا ہے بس میں آیا نماز پڑھ کے 5 منٹ میں، تو کمر کو سیدھا کرنا ہے۔ کمر کو سیدھا کس طرح کیا جائے گا کہ آپ اپنے یہ ہاتھ جو ہے نا انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو زور سے پکڑ کر ان پر زور دے کر کمر جو ہے وہ سیدھی کریں گے۔ اما عائشہ صدیقہ نے تو کمال کر دیا، فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رکوع کی حالت میں کمر اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اگر پانی کا پیالہ بھی اوپر رکھ دیا جاتا تو وہ نیچے نہیں گرتا، اتنی سیدھی۔ اور ساری یہ نہیں کہ نیچے ایسے جھکا دیا نا، سر جو ہے وہ کمر کے بالکل برابر آ جائے گا۔ سر کیا آئے گا؟ کمر کے نیچے نہیں جھکانا، کمر کے برابر آئے گا۔ اب رکوع کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے اور سیدھا کھڑا ہونا ہے، جلدی نہیں کرنی، جلدی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ تعدیل ارکان، یعنی آہستہ آہستہ نماز کے اندر جو ارکان ہیں ان کو صحیح طرح ادا کرنا یہ ضروری ہے بھائی۔ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہی ہوئے رکوع میں گئے تھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدہ کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھٹنے زمین پر رکھنے ہیں، اس کے بعد ہاتھ رکھنے ہیں، اور جب ہاتھ رکھیں گے تو اس انداز سے رکھیں گے کہ آپ کا چہرہ ہاتھوں کے درمیان میں آئے۔ یہ جو انگوٹھے ہیں گویا کہ یہاں بھی کانوں کے لوگ کے برابر آ جائے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کو خوب کھولے۔ مستحب یہ ہے کہ اتنا کھولیں کہ بکری کا چھوٹا سا میمنہ جو ہے یہاں سے گزر جائے۔ صف میں ہے، دوسرے نمازی ساتھ شریک ہیں تو پھر جو ہے وہ اتنا نہ کھولیں کہ دوسرے جو مسلمان ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہیں انہیں تنگی ہو۔ اب آپ نے یہ سجدہ کرنے کا انداز کیا ہے؟ سب سے پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ رکھنے ہیں، اور ہاتھ رکھ کر پھر ناک اور پھر پیشانی رکھنی ہے۔ اور جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو اس وقت جو ہے وہ دونوں پاؤں کے درمیان نظر ہے۔ اب سجدہ ہے تو سجدے کے درمیان ارنبین، یہ جو ابھرا ہوا حصہ اس کو ارنبین کہتے ہیں،
اس کی طرف جو ہے وہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اب آپ تسبیحات رکوع و سجود کہہ کر کھڑے ہو گئے، سجدے کی تسبیح کہی، اسی طرح دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کے اندر جو غلطی ہمارے معاشرے کے اندر 95% پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نماز ہوتی نہیں، وہ پاؤں کی انگلیاں ہیں۔ توجہ ہی اتنی نہیں ہوتی، ایسے رکھی ہوتی ہیں پاؤں، بعض اوقات کوئی اس طرح کر رہا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے، تو یہ انگلیوں کا پیٹ ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ لگنا ضروری ہے، ایک انگلی کا لگنا فرض ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، ضروری ہے، اور 10 کا لگے تو یہ تو بڑا اچھا ہے، سنت ہے، سب بہترین انداز ہے۔ اور چونکہ آج کل ہمارے ہاں پینٹ شرٹ کا زمانہ ہے، تو وہ پینٹ یا شرٹ اس انداز سے پہنی ہوتی ہے کہ رکوع اور سجود کے اندر جو پیچھے والا نمازی ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑی مشکل میں آ جاتا ہے۔ شرٹ اوپر چلی جاتی ہے، پینٹ نیچے چلی جاتی ہے، یقین مانے نماز کے اندر بھی بندہ برہنہ ہو جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے۔ وہ لباس جو آپ کو نماز میں بھی برہنہ کر رہا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ آپ وہ لباس پہن رہے ہیں کہ جو نماز میں بھی آپ کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، حالانکہ عمومی طور پر بندہ یہ شرم کی چیزیں ظاہر کرنے میں اچھا نہیں سمجھتا، لیکن یقین مانے نماز میں بھی یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، شرم گاہ ظاہر ہو رہی ہے، اس کی پیٹھ ظاہر ہو رہی ہے، تو نماز کہاں رہ گئی پھر؟ جب ایک رکن اسی حالت میں گزرا، پڑھ وہ نماز رہا ہے، یہاں تو سجدہ وہ ٹھیک نہیں کرتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ سجدہ ہی تو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور اپنی میں کو ختم کر کے یہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا میں کچھ نہیں، حقیقت میں تو ہی تو ہے۔ جب آپ سجدہ بھی صحیح نہیں کر رہے، پھر یہاں تو پاؤں کی انگلیاں ہیں، یہاں وہ کپڑوں کا انداز یہ ہے کہ پیچھے سے جو ہے وہ کپڑے اٹھ جاتے ہیں، اور اس حالت میں جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، اسی میں رکوع ہو رہا ہے، تو یہ نماز کو ضائع کرنا ہے۔ رکوع و سجود کے بعد آپ تشہد میں بیٹھنے والا مرحلہ آئے گا، تو تشہد کے اندر بیٹھ کر نظر آپ کی گود میں ہوگی، اور جب تشہد پڑھنا ہے تو اس کے اندر انگلی کھڑی کرتے ہیں کلمہ کے اندر، تو انگلی کھڑے کرنے کا ہمارے عجیب عجیب انداز ہے، بعض لوگ ایسے کھڑی کرتے ہیں، بعض کا اس سے بھی ذرا فاسٹ انداز ہو گیا ہوا ہے، وہ بار بار ہی ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، امام محمد نے اس کو نقل کیا، فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت نے اس چیز کو نقل فرمایا ہے کہ انگلی کھڑی کرنا سنت ہے، اور انداز کیا ہے، اس طرح ہلکا بنائیں، اور یہ جو بڑی انگلی ہے یہ انگوٹھے کے ساتھ اس طرح مل جائے، ایسے، یہ ہلکا بنایا ہوا ہے، پہلے ایسے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر بالکل سیدھی کر دینی آپ، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر بالکل ہاتھ سیدھے ہو جائیں گے، اور ہاتھ گھٹنوں سے نیچے نہیں، ایسے نہیں رکھنے، بالکل برابر برابر ہے، نہ بہت زیادہ پیچھے نہ بہت زیادہ آگے، یعنی ایسے نہیں بلکہ ایسے بالکل برابر برابر جو ہے وہ آئیں گے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ تشہد اور درود پاک اور دعائے مسورہ پڑھیں گے۔ اب سلام پھیرنے کے اندر انداز کیا ہے کہ سلام پھیرتے ہوئے ہمارے ہاں بس اوقات جو ہے وہ ساری صف کو دیکھنا شاید سمجھا جاتا ہے ضروری ہے کہ سلام پھیروں اور سارے نمازیوں کو میں دیکھوں کہ کون کون آیا کون نہیں، ایسا نہیں۔ سلام پھیرتے ہوئے نیت یہ کرنی چاہیے جو میرے ساتھ نماز میں شریک ہیں، برابر ہیں، وہ ملائکہ ہوں، جنات ہوں، مسلمان بھائی ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے وہ امام کی نیت بھی کرنی ہے جس طرف آپ کا امام آ جائے۔ اگر آپ بالکل امام کے پیچھے ہیں تو دونوں طرف امام کی نیت کی جائے گی۔ سلام کرتے ہوئے آپ کی نظر جو ہے وہ شولڈر کی طرف، مونڈے کی طرف ہونی چاہیے ایسے، اور سلام اسی طرح کرنی ہے جس طرح آپ دوسرے ارکان کو ادا کر رہے تھے، یعنی تکبیرات کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ لفظ کہتے جانا ہے اور آہستہ آہستہ گردن کو پھیرتے جانا ہے، یہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ آپ کہہ رہے ہیں، جو بھی تکبیرات ہے نا، جیسے میں نے بتایا تکبیر تحریمہ ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ تکبیرات کہلاتی ہیں،
جو تکبیرات آپ کہہ رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ کا پروسیجر بھی شروع ہو جائے گا، وہ عمل بھی شروع ہو جائے گا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں۔